بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص دن اور ایک بہت ہی بابرکت گھڑی کے بارے میں۔ جب 20 رجب المرجب کا دن ہو اور ساتھ ہی ہفتے کا دن آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں لوٹنے کا ایک بہترین موقع مل گیا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کی گئی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہفتے کے دن ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر پاک کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی سخت سے سخت پریشانیاں اور رکاوٹیں دور فرماتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے مگر طاقتور اعمال شیئر کروں گی، جن کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا زوال سے عروج کی طرف آپ چلے جائیں گے، کامیابیوں کی طرف چلے جائیں گے، بلندیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ رب تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، اور جو بھی مشکلات ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، بندشیں ہوں گی، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے ختم ہو کر اللہ رب العزت کے انعامات کی آپ پر بارش دن رات ہوگی انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے 20 رجب ہفتے کے دن کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کر لینا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ اس وظیفے کو آپ 20 رجب کے دن سے شروع کریں، 21 رجب کو بھی کر سکتے ہیں، 22 رجب کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی شب معراج کی رات آنے تک یا شب معراج کی رات کو بھی آپ یہ عمل، یہ ذکر، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا یہ جلالی اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ کوشش کریں باوضو حالت میں یہ عمل کریں۔ باوضو حالت میں کیا گیا ذکر یا کیے گئے اعمال اللہ کے حضور بہت جلد مقبول کر لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دنیا کی تمام سوچوں سے اپنے ذہن کو آزاد رکھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ جتنی توجہ کے ساتھ آپ یہ ذکر کریں گے اتنی ہی رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جلدی سنے گا، نزدیک ہو کر سنے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ہے، اور یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے، نیک مقصد کے لیے، نیک اور جائز خواہشات اور تمنا کو پورا کروانے کے لیے، یا کوئی بھی بات اللہ کے حضور منوانے کے لیے، رب تعالیٰ سے کوئی بات منوانے کے لیے، یا اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، یا اپنی تمام دعاؤں کو رب تعالیٰ سے قبول کروانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ چاہے ایک حاجت کے لیے کریں، چاہے 10 لاکھ حاجات کے لیے کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ رزق اور دولت کی ریل پھیل کے لیے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، عروج اور ترقیوں کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی چھوٹا درود پاک نہیں پڑھنا۔ سکرین پر آپ کو درود پاک دکھا دیا گیا ہے، زبانی نہیں آتا تو اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، یا استغفار کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، کوئی بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعا استغفار کی نہیں آتی تو استغفر اللہ ہی کافی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ ویسے بھی یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، چاہے کوئی استغفار کی دعا پڑھ کے مانگیں یا استغفر اللہ پڑھ کے مانگیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی ان کلمات کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ پھر آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے، جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سورۃ الکوثر کو کسی بھی سخت پریشانی میں پڑھا جائے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پہاڑوں میں پھنس چکے ہیں اور آپ نکلنا چاہتے ہیں، پہاڑوں کو توڑنا بڑی مشکل بات ہے۔ اگر آپ پہاڑوں میں کھڑے ہیں، ہم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ سورت مبارک پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت سے سخت پریشانی سے نکلنے کے لیے، نجات پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس سورت مبارک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے اللہ رب العزت دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب پانی سے گزرو، یعنی کسی پل سے گزرو یا کہیں بھی پانی کو دیکھو، تو کثرت سے سورۃ الکوثر کا ورد کیا کرو۔ پانی کو دیکھتے جاؤ، سورۃ الکوثر چاہے 3 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، یا جب تک پانی سے گزرتے رہو، کسی پل سے گزرتے رہو یا پانی کو دیکھتے رہو، تو سورۃ الکوثر ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی، اس پانی کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے مغفرت بن جائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور ساتھ میں نے آپ کو 2 تسبیحات بتائی ہیں۔ ایک آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جو لوگ سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، جو لوگ 41 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 41 مرتبہ پڑھ لیں، جو لوگ 71 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 71 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن 129 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت جلد آپ کو اس کے اثرات اور معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ 20 رجب کے صدقے اور شب معراج کی رات کی بدولت رب تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، رزق میں برکت دے گا، اور ہمارے گھر میں آنے والا جو رزق ہوگا، دولت ہوگی، مال ہوگا، انشاءاللہ وہ حلال اور پاکیزہ ہوگا، اور رمضان آنے تک رب تعالیٰ ہمارے نصیب اور مقدروں کو 4 چاند لگائے گا۔ یہ ایسا بابرکت، نورانی اور طاقتور وظیفہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ماہ رجب کے 3 روزے رکھنے سے اللہ رب العزت مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھیں۔ شب معراج سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دیں، شب معراج کے دن کا بھی روزہ رکھیں، 3 روزے آپ کی اس طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت عمل کو کریں۔ جو لوگ ہمت رکھتے ہیں وہ روزے بھی رکھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دیں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے پسندیدہ مہینے میں جب آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ خوشی خوشی آپ پر کھول دے گا۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی وسعت اور کشادگی ہوگی۔ رب تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں آپ کو بھی عطا کرے گا، آپ کی اولاد کو بھی عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔